السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج میں صحت کی بات ایپیسوڈ 3 بنا رہا ہوں اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر، جو کہ ہمارے معاشرے میں بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ اس کو یہ خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں کن کن چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ یہ میں 2-3 ہفتے ریسرچ کرنے کے بعد ایک ٹاپک کو تیار کرتا ہوں، تو یہ میں ایک بھی پوائنٹس بنا لیتا ہوں، ایک پیج کے وہ پوائنٹس لکھ لیتا ہوں، تو یہ جو بار بار نیچے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پوائنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کہیں میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں، کیونکہ یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، تو اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو 3-4 اس کے میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں، 3-4 اس کے مین موٹے موٹے پوائنٹس ہیں۔ میں ان پوائنٹس کے اندر کوشش کروں گا کہ اس بیماری کو پوری طرح آپ کو سمجھا سکوں، تاکہ جو لوگ اس سے مبتلا ہیں وہ اچھی طریقے سے اس سے لڑ سکیں، اور جو لوگ اس سے مبتلا نہیں ہیں اور ان کے آس پاس کوئی ایسے ماحول موجود ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ اس سے بچ سکیں۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں اس کے تھوڑا سا آپ کو میں انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں، تھوڑا سا میں اس کو تعارف کروا دیتا ہوں آپ کا۔ جو ہمارا بلڈ پریشر ہے نا، اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ اوپر والی ویلیو جس کو ہم سائنسی زبان میں سسٹولک یا سسٹولک کہتے ہیں، اور نیچے والی ویلیو جس کو ہم سائنسی زبان میں ڈائسٹولک یا ڈائسٹلی کہتے ہیں۔ اوپر والی ویلیو جون سی ہے وہ 100 یا 90 سے لے کے 120 130 تک نارمل ہوتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایج کتنی ہے۔ اور جو نیچے والی ویلیو ہے جس کو ہم نیچے والی ویلیو یا نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں، اس کی جو ویلیو ہے وہ 60 سے لے کے 90 کے درمیان نارمل ہوتی ہے۔ تو جو ایک عام ہیلدی بندے کا جو بلڈ پریشر ہے نا، وہ 120 اور 80 جو ہے وہ نارمل ہے۔ 120/80، 110/70 یہ بھی نارمل ہے، لیکن جب 130/90، 140/90 تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اب کوئی کام گڑبڑ ہے، تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب اس کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی؟ اس کی بہت کچھ میجر سی وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، ایج زیادہ۔ جب آپ 40 کراس کر دیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یہ لاحق ہونے کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے خاندان میں یہ بیماری پہلے سے موجود ہے، جیسے اگر آپ کے بہن بھائیوں کو ہے، آپ کے والدین میں سے کسی کو ہے، یا آپ کے دادا دادی یا نانا نانی میں سے کسی کو ہے، تو آپ کو یہ بیماری ہونے کا بہت خدشہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی خوراک میں نمک کا بہت استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اگر آپ کی خوراک میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہے تو آپ کو یہ بیماری ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، یہ جو 6-7 میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، یہ بلڈ پریشر کے ہونے کی میجر وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر بندے کو ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر تو ہو گیا، اب اس کی تشخیص کیسے کی جائے؟ پتہ کیسے لگے کہ یار یہ فلاں بندہ یا میں یا کوئی بھی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اب جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے، تو اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی جب تک کہ یہ زیادہ نقصان پہنچانا شروع نہیں کر دیتا۔ کیونکہ اگر ایک بندے کا بلڈ پریشر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 120/80 نارمل ہے، تو اگر اس کا 130/90 یا 140/90 ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے کسی نہ کسی آرگن، کسی نہ کسی عضو کو متاثر کر دے گا۔ تو اس کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر ہیلدی بندہ جس کے آس پاس یہ والے فیکٹرز، یہ والی علامات جو میں نے پہلے بتائی ہیں، یہ موجود ہیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کے والدین کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، یا وہ نمک کا استعمال زیادہ کرتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، تو وہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لازمی اپنا بلڈ پریشر چیک کروائے۔ اس کا بلڈ پریشر چیک کروانا کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں سے بھی جا کے آپ فری چیک کروا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا بھی تشخیص کیسے ہوگی۔ اس کے بعد علاج اور بچاؤ، یہ دونوں چیزیں سیم ہیں کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ مبتلا نہیں ہوئے بچنا چاہتے ہیں، دونوں چیزیں سیم۔ نمبر 1، نمک کا استعمال گھٹا دیں، بہت ضروری، سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ آپ نمک کا استعمال گھٹا دیں۔ اس کے بعد اپنی ڈائٹ میں سبزیاں بڑھائیں، سبزیاں اور پھل اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد باقاعدگی سے ورزش شروع کریں۔ اس کے بعد چائے، کافی اور بوتلوں کا استعمال اپنی جو ان سی خوراک ہے اس میں کم سے کم رکھیں، بلکہ ترک کر دیں، بالکل ختم کر دیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر وہ آپ کو جو میڈیسن بتاتا ہے اس میڈیسن کو آپ لازمی طور پہ باقاعدگی سے کھائیں۔ یہ نہیں کرنا کہ اب میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیں گے۔
اچھا آپ کرتے ہیں کچھ ڈرنے ڈرانے والی باتیں. اگر آپ نے ان ساری باتوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے اور آپ اپنا بلڈ پریشر کا صحیح طرح سے علاج نہیں کرواتے تو آپ کن کن بیماریوں کا آپ کو خدشہ لاحق ہو سکتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں, آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آپ کے جسم کے جس بھی حصے پہ اثر کرے گی اس پہ وہ عمر بھر کے لیے آپ کو معذور کر کے چھوڑے گی. تو یہ تو تھی آج کی صحت کی بات, ایپیسوڈ نمبر 3, خاموش قاتل ہائپر ٹینشن. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. میری طبیعت کچھ تھوڑی سی جو خراب تھی اس لیے میں نے تھوڑی سی ویڈیو لیٹ بنائی ہے, دیکھ رہے ہوں گے میں بار بار فلو کی وجہ تھوڑا سا نزلہ ہوا ہے مجھے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس ویڈیو کو اپنے چینل والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.